لیکن ان کتوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے دہشت گردوں کے خلاف ایک بیان دے پائیں۔ دنیا میں اتنے اسلامی ممالک ہیں، مسلمانوں کے اتنے ملک ہیں، اور اتنی اچھی ارتھ ویوستھا ہے، اور اتنا پیسہ اور اتنی دولت ہے کہ یہ ظالم دنیا کے اگر عیاشیاں چھوڑ دیں، یہ مسلمانوں کے نام پر کلنک، یہ کتے اگر عیاشیاں چھوڑ دیں اور اپنا ضمیر بیچنا چھوڑ دیں، اور اگر ان کے اندر اسلام کی محبت اور مسلمانوں سے پیار ہو، تو ایک دن کے اندر اندر اسرائیل سے لے کر امریکہ تک یہ ساری دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ رات میں حملہ ہوتا ہے فلسطینی مسلمانوں پہ، اور مسجد اقصی کی زمین کو وہ صبح فجر میں آباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ذرا پوچھو نا فلسطین کے مسلمانوں سے کہ تمہارے پاس ایٹمی طاقتیں نہیں ہیں، اور جس سے تم لڑ رہے ہو یہ دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار انہی کے پاس میں، ایسی کون سی طاقت ہے جو فلسطین کے تھوڑے سے مسلمان بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرا رہے ہیں، اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہاں کی مائیں بہنیں ان ظالموں کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آخر پوچھو ان فلسطین مسلمانوں سے، تو فلسطین کے مسلمان یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس میں تلواریں نہیں ہیں، ہاں ہمارے پاس میں اتنے ہتھیار نہیں ہیں، ہماری تعداد اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے کہ تمہیں لشکر نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اپنے اندر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کھڑا رہنا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کھڑا رہتا ہے وہ مر کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور فلسطین کے مسلمان دنیا بھر میں یہ ثابت کر رہے ہیں، انہوں نے مولائے کائنات حیدر کرار سے بہادری اور استقامت سیکھی ہے، انہوں نے امام حسن سے حلم اور بردباری سیکھی ہے، انہوں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سجدوں سے برکتیں سیکھی ہیں۔ اسی لیے رات میں حملہ ہوتا ہے فلسطینی مسلمانوں پہ، اور مسجد اقصی کی زمین کو وہ صبح فجر میں آباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تو ایک دنگا ہو جائے نا، لوگ محلے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہاں سلام ہو ان ماؤں کو، سلام ہے ان بیٹیوں کو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں مائیں بچے اسی لیے پیدا کرتی ہیں، بچہ پیدا ہو اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے قربان ہو جائے۔ وہاں جوان اسی لیے اپنی جوانی کو صرف کرتے ہیں کہ ہماری جوانی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے قربان ہو جائے۔ ہمارے ہاں تو ٹک ٹاک اسٹار پیدا ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں تو عیاشی کا ایسا ماحول ہے کہ انسٹاگرام پر ناچنے کا ایک رواج ہے، لیکن فلسطین کے مسلمان ٹک ٹاک اسٹار نہیں بنتے، انسٹاگرام کے اسٹار نہیں بنتے، سوشل میڈیا کے اسٹار نہیں بنتے۔ امام حسین علیہ السلام سے جرأت اور بہادری سیکھتے ہوئے سینہ تان کر ان ظالموں کی توپوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسلام کے ہیرو بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھو کہ کیا جذبہ ہے ان کا، ان کے حوصلوں کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کی قربانیاں یاد آتی ہیں، دل مچل جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں حملہ ہوا تھا اور صبح وہ وہاں فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ نماز ادا کر رہے ہیں تو ان کی جانوں کی حفاظت ہوگی، لیکن وہ یہ جانتے مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، زندگی تو وہی ہے جو اس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے قربان ہو جائے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک خاتون کا واقعہ، وہاں کی بیت المقدس کے آس پاس میں ایک خاتون کا گھر ہے، مسجد اقصی کے پاس میں، کھڑکی کھولتی ہیں ان کو تو بیت المقدس نظر آتی، مسجد اقصی نظر آتی۔ اسرائیلیوں نے ان کو 3-4 گنا قیمت دے کر کے اس گھر کو بیچنے پر راضی کیا، لیکن اس خاتون نے وہ گھر نہیں بیچا، شوہر نہیں ہے اس کا، اس خاتون نے وہ گھر نہیں بیچا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب وہ کھڑکی کھولتی ہے تو اس کو بیت المقدس کے خوبصورت نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، دولت سے زیادہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی تو ذرا دیکھیں نا، ہم کیسے حالات میں جی رہے ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، یقین کیسا ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، استقامت کیسی ہونی چاہیے۔ اور کمال کی بات ہے کہ لوگ آج ان کے حوالے سے ایک نیریٹو یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے غلط کیا، انہوں نے یہ زیادتی کی۔ مسلمانوں کو اس پورے کیس کو سمجھنا ہے
मुसलमानों ने उस जमीन पर कब्जा नहीं किया जहां फिलिस्तीनी मुसलमान रहते हैं, वो तो सदियों से रह रहे हैं वहां पे। ब्रिटेन ने, बर्तानिया के लोगों ने इजराइल को वहां पे ला करके बसाया है, यहूदियों को वहां पे ला करके बसाया है। हमें इजराइल से शिकवा नहीं है, वो तो दुश्मन है, और दुश्मन का काम ही है कि वो आप पर हमला करेगा, वो आपसे जाति करेगा, वो तो सब कुछ करेगा। जो दुश्मन है, दुश्मन तो सब कुछ करता है। लेकिन आपको पता है रोना किस बात पे आता है और शिकवा किस बात पे करना चाहिए, और मुसलमानों को खड़े किस बात पे होना चाहिए। फिलिस्तीन के आसपास में जो 5 मुस्लिम ममालिक हैं, लबनान, लीबिया, शाम, इराक, उर्दून, ये मिस्र, ये जो 5 इलाके हैं, 5 मुस्लिम ममालिक हैं, कभी फिलिस्तीन की हिमायत में आवाज नहीं उठाते, कभी फिलिस्तीन की हिमायत में नहीं बोलते। ये जो सऊदिया है और इस सऊदी का जो किंग है मोहम्मद बिन सलमान, इस जालिम ने भी कुछ नहीं बोला। बहुत मीठा सा बयान देते हैं कि हाँ ये जंग रुकनी चाहिए, लेकिन इन कुत्तों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इजराइल के दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयान दे पाए। दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमानों के इतने मुल्क हैं, और इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है, और इतना पैसा और इतनी दौलत है कि ये जालिम दुनिया के अगर अय्याशियां छोड़ दें, ये मुसलमानों के नाम पर कलंक, ये कुत्ते अगर अय्याशियां छोड़ दें और अपना जमीन बेचना छोड़ दें, और अगर इनके अंदर इस्लाम की मोहब्बत और मुसलमानों से प्यार हो, तो एक दिन के अंदर अंदर इजराइल से लेकर अमेरिका तक ये सारी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर हुसैनी जज्बा नहीं है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि इन इमाम बाड़ों को बाकी रखो। कोई मस्जिद देखता है उसको खुदा याद आता है, काबा देखते हो खुदा याद आता है, हुजूर का रोजा देखते हो नबी याद आते हैं, और जब ये इमाम बाड़े देखे जाते हैं हुसैन याद आते हैं। ये सऊदिया के किंग और ये दुबई के जालिम और ये कुवैत और कतर में अय्याशी करने वाले ये तमाम हुक्मरान, ये तमाम लीडर भूल गए हजरत इमाम अली मकाम के कुर्बानियों को, और ये बनु उमैया के बंदर आज हुकूमतों के उस पर नाच रहे हैं। इसलिए इनको दिखाई नहीं देता मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादतियां हो रही है, मुसलमानों के खून से जो होली खेली जा रही, खामोश तमाशाई बने हुए। अगर ये चाह लें तो एक दिन के अंदर अंदर दुनिया की सारी जालिमाना ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, मगर कभी नहीं बोलते। और कमाल है उन लोगों पे जो इस तरह के हुक्मरानों की हिमायत भी करते हैं, और ये बड़ी साजिश के तहत ये सारे काम दुनिया में रचाए गए, बसाए गए। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फिक्र अरब को दे के फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश थी, यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश थी कि मुसलमानों के दिल से रूहे मोहम्मद को निकाला जाए, क्योंकि यह मुसलमान रसूल अल्लाह से अपनी जान से बढ़कर के प्यार करता है। इनको अय्याशियों में मुलव्विस किया जाए, इनके अंदर दौलत का लालच पैदा किया जाए, इनको बड़े बड़े महल्लात दिए जाएं, इनको औरतें दी जाएं, और वही औरतें, वही महल्लात, वही दौलतें इनको सप्लाई की गई। और ये जालिम भूल गए, इनको जिब्बे के अलावा और सर पर कपड़ा रखने के अलावा इस्लाम के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया भर में हर जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। शाम बर्बाद कर दिया गया, उर्दून बर्बाद कर दिया गया, फिलिस्तीन बर्बाद कर दिया गया, ये सारे के सारे मुसलमानों के इलाके बर्बाद कर दिए गए। लेकिन ये जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे कतर का हुक्मरान हो, दुबई का हुक्मरान हो, सऊदी का किंग हो, ये जितने भी हुक्मरान सारे के सारे अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए रहते हैं। हम इजराइल के खिलाफ अपने दिलों में गुस्सा भरे हुए, जायज है, लेकिन उससे ज्यादा हमें गुस्सा उन पर आना चाहिए जो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद ने फरमाया था कि करबला हो गई, यजीदियों से ज्यादा मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि जब हम पर जुल्म हो रहा था तो कूफा के मुसलमान खामोश थे। वो यजीद तो जालिम बनकर के आया था और उसका पूरा लश्कर इसीलिए आया था, वो तो दुश्मनी निभाने के लिए आए थे, लेकिन कूफियों ने तो वफादारी का मुआहिदा किया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मुझे बहुत तकलीफ हुई कूफे वालों की खामोशी से। तो फिलिस्तीन के मुसलमान इजराइल के हमलों से इतना जख्मी नहीं है जितना इन मुस्लिम ममालिक की खामोशी से जख्मी है। ये जालिम कुछ नहीं बोलते, और बात सिर्फ वहां की नहीं है, बात यहां की भी है।
ہمارے یہاں کیا کم بڑے بڑے مٹھادیش بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو قائد بننے کا شوق ہے، جب کریم کھانے کی بات آتی ہے سب سے اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جب دستاریں پہننے کی بات آتی ہے تو آگے کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے یہ کتے بلی کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، مگر مجال ہے کہ کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا دیں، مجال ہے کہ کسی ظالم کے خلاف بول دیں، کیونکہ جب توندے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں نا میاں تو ای ڈی کے چھاپوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایجنسیاں نہ بیٹھ جائیں۔ یہ دولت جب سے مسلمانوں کے گھروں میں گھسی اور ہماری قیادتوں کے گھر میں گھسی تو صرف دولت نہیں گھسی، دنیا کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا، اور اسی وجہ سے ہم حق بات نہیں کہہ پا رہے، جرت اور بہادری ہمارے اندر پیدا نہیں ہے، اور بات ہم ایمان کی کرتے ہیں، بات ہم مسلمانیت کی کرتے ہیں، اور بات جنتیوں کی کرتے ہیں۔ کون سی جنت؟ جنت تو اللہ رب العزت نے حق کہنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے اس مالک کو؟ اس ملک کی قیادتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ دعائیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ جو صرف دعاؤں پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، تو پھر رسول اللہ کے اس فرمان کا کیا کرو گے جو حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ جب حق بات کہنے کی ہمت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی، تب تم جلسے کے اختتام پہ صرف دعا کرتے ہو اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ سیکھو ان سے، وہ صرف دعا نہیں کر رہے ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھ کے اسرائیلی دہشت گردوں کے سامنے اپنے سینے پیش کر دیتے ہیں۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے، لیکن یہ بزدلی کہ آدمی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف دعاؤں پر۔ اور دعائیں بھئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں حضرت نے دعا فرما دی تھی، بھئی کائے کی دعا؟ اور ان کی دعاؤں سے ہی اگر انقلاب آ جانا تھا اور دعاؤں سے ہی اگر تبدیلی ہو جانی تھی تو رسول اللہ نے یہ ساری دنیا میں ظالموں سے مقابلہ کیوں کیا؟ پھر کربلا کیوں ہوئی؟ امام حسین سے بہتر بھی کوئی دعا کر سکتا تھا؟ یہ ثانیہ زہرا رسول پاک کی شہزادی جناب فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کربلا میں موجود ہیں، ان سے بہتر بھی کوئی دعا کرنا جانتا تھا، لیکن سیدہ زینب نے کربلا میں دعائیں کی ہیں بلا ٹلنے کی نہیں۔ جب مصیبت آئے تو اس مصیبت پہ ثابت قدمی کے ساتھ میں کھڑے رہنے کی دعا کی ہے انہوں نے۔ لیکن یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہماری قیادتیں اپنے منہ میں ان تمام معاملات پر بھی دہی جمائے ہوئے بیٹھی ہیں، اور جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے ان کے خلاف بھی کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو ایمان، یقین، یہ ساری چیزیں سبحان اللہ کہنے تک محدود نہیں رہنی چاہیے، عمل کی دنیا کو ہمیں آباد کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس وقت خاموش ہیں، یاد رکھیے گا کہ ظلم کی یہ ایک اسپرٹ ہوتی ہے کہ ظلم پہلے اپنے گھیرے میں غریب کو لیتا ہے اور پھر اس ظالم کا ہاتھ دھیرے 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 شیشے کے محلات میں رہنے والے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اگر آج عام مسلمان مارا جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں مالدار مسلمان بھی نہیں بچیں گے۔ اس سے پہلے کہ شیشے کے محلات پر پتھر پڑنے لگیں، ہم سب کو کھڑے ہو کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ دنیا میں اگر کہیں بھی زیادتی ہو رہی ہے تو ہمارے نبی نے صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا، ہمارے نبی نے ظلم کے خلاف تحریک چلانا بھی سکھایا۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کو ساری دنیا سلام پیش کرے کہ وہ اس وقت میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کر کے، کہ ساری دنیا کے مسلمان صرف دعائیں کر رہے ہیں اور وہ وہاں اپنے نوجوانوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر کے قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارا سلام ہے ان تمام لوگوں کو، اور کوششیں ہم سب کریں، اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں ہم سب کوششیں کریں کہ ہمارے اندر بھی وہی ایمانی جذبہ پیدا ہو، وہی غیرت ایمانی پیدا ہو، اور وہی استقامت، جرت اور بہادری پیدا ہو، اور ہمارے ایمان کو بھی اللہ رب العزت وہی یقین کی دولت عطا فرمائے جو امام علی مقام کو اللہ نے دی تھی اور جو فلسطین کے مسلمانوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔